امی مجھے مجبور نہ کریں، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ امی نے غصے میں کہا، تو بدتمیزی نہ کر، اتنی اچھی لڑکی ہے، خوبصورت ہے، سمجھدار ہے، اور اوپر سے حافظ قرآن ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ کیا ناچنے والی لڑکی چاہیے؟ قاسم نے غصے میں پانی کا گلاس دیوار پر دے مارا۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی بس۔ ماں باپ نے بہت مجبور کیا تو قاسم مان گیا۔ ٹھیک ہے، کر لیتا ہوں شادی، اگر اچھی نہ لگی تو طلاق دے دوں گا۔ باپ نے سخت لہجے میں کہا، کسی کی بیٹی کی زندگی برباد مت کرنا۔ ختیجہ کو کیا خبر تھی کہ جس شخص سے اس کی شادی ہو رہی ہے اسے مجبوری میں قبول کرے۔ ختیجہ اور قاسم کی شادی ہوگی۔ ختیجہ بہت اچھی لڑکی تھی، نہایت صابر اور نرم دل۔ کون جانتا ہے کہ کب کوئی ہاتھ تھام کر زندگی کو جنت بنا دے اور کب کوئی جنت کو جہنم۔ ختیجہ کے بھی خواب تھے، مگر اس کا باپ ہی اس کا سہارا تھا۔ ماں کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ 3 بھائی تھے مگر سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف۔ آخرکار ختیجہ کی شادی قاسم سے ہو گئی۔ پہلی رات تھی، ختیجہ بہت رو رہی تھی۔ قاسم موبائل میں مصروف تھا۔ ماں کی یاد نے ختیجہ کو توڑ دیا۔ قاسم نے بے دلی سے کہا، اب کیوں رو رہی ہو؟ ختیجہ مزید سہم گئی۔ رات کسی طرح گزر گئی۔ قاسم دوسرے شہر میں فیکٹری میں کام کرتا تھا اور چند مہینے بعد ختیجہ کو بھی وہاں لے گیا۔ ایک اجنبی شہر، ایک اجنبی محلہ جہاں کسی کو کسی سے مطلب نہیں تھا۔ قاسم نے حکم دیا کہ فوراً صفائی کرو۔ ختیجہ تھکن سے بے حال تھی۔ کچھ دیر لیٹی تو نیند آ گئی۔ قاسم آیا تو غصے میں چیخنے لگا اور ختیجہ کو مارا۔ صفائی کروائی اور خود سو گیا۔ ختیجہ نے بچا ہوا کھانا کھایا اور خاموشی سے لیٹ گئی۔ اگلے دن قاسم بنا بتائے چلا گیا۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ ختیجہ پر ظلم بڑھتا گیا۔ ایک دن خبر آئی کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ قاسم نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ ختیجہ باپ کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ 3 سال گزر گئے، روز مار پیٹ اور ذلت۔ ایک دن بخار کی حالت میں کھانا خراب بن گیا تو قاسم نے بے رحمی سے مارا۔ ختیجہ کی چیخیں باہر تک گئی۔ پڑوسی جمیل نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر قاسم نے بدتمیزی سے اسے بھگا دیا۔ جمیل کو سب کچھ عجیب لگا۔ ختیجہ پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے اپنی بھابھی سے مدد مانگی مگر طنز ملا۔ ختیجہ نے جینا چھوڑ دیا۔ ایک دن بھوک اور کمزوری سے بے ہوش ہو گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ جمیل سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ختیجہ کی حالت دیکھی، سوال کیا کہ تم ظلم کیوں سہ رہی ہو؟ میں وکیل ہوں، تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ ختیجہ رو پڑی۔ پھر میں کہاں جاؤں گی؟ طلاق کا داغ لے کر کہاں جاؤں؟ جمیل نے کہا، میں تمہیں اس جہنم سے نکالوں گا۔ اسی رات قاسم نشے میں اور معمول کے مطابق ظلم کیا۔ اگلے دن جمیل آیا، کھانا لایا۔ ختیجہ کو سکون ملا۔ جمیل کی باتوں میں زندگی کی امید نظر آئی۔ دوسرے دن جمیل نے کہا کہ تم اس سے شادی کرو گی؟ ختیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جمیل، نہ کھیلو مجھ سے، میں پہلے بہت درد میں ہوں۔ اگر میرا جسم چاہیے تو آ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، لیکن اسے کھیلنا نہیں۔ جمیل نے ختیجہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ختیجہ، یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ جمیل اس طرح کا مرد ہے؟ جمیل غیرت مند مرد ہے، ایسا کبھی نہیں سوچنا کہ جمیل کھیلنے آیا ہے۔ اچھا سنو، میں کچھ دن کے لیے واپس گاؤں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، اور میں تمہیں اس جہنم سے اور اس انسان سے چھڑوا لوں گا۔ ختیجہ کا دل بیٹھ سا گیا۔ جمیل، نہ جاؤ چھوڑ کر۔ جمیل نے ہاتھ اپنے ہاتھ میں کیا۔ ارے یقین رکھو، کچھ نہیں ہوگا، 6-7 دنوں میں آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ ماتھے پہ بوسہ کیا۔ ختیجہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب جمیل کو دروازے میں کھڑی ہو کر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ رات ہوئی۔ قاسم گھر آیا، کھانا کھایا۔ ختیجہ خاموش تھی۔ قاسم نے گالی دی، چپ کیوں ہے؟ کون مر گیا تیرا بدبخت عورت؟ میری زندگی جہنم بنا رکھی ہے تو نے، چل مجھے دبا۔ ختیجہ خاموش رہی۔ جمیل کے جانے کا دکھ تھا، وہ خیالوں میں گم تھی۔ قاسم چائے پی رہا تھا۔ چائے کافی گرم تھی۔ جان بوجھ کر گرم چائے ختیجہ پر گرا دی۔ ختیجہ کو آج درد محسوس نہیں ہوا، اسے جمیل کی یاد آ رہی تھی۔ کسی محلےدار نے قاسم کو بتایا کہ اس کی بیوی کا چکر تھا ساتھ والے گھر کے لڑکے کے ساتھ۔ قاسم بے قابو ہو گیا۔ ختیجہ کو بہت مارا۔ اس نے اتنا مارا کہ ختیجہ بے جان سی ہو گئی۔ خون سے لکبت ختیجہ کو آدھی رات کو اٹھا کر گھر کے باہر پھینک دیا، طلاق دے دی۔ ختیجہ گلی میں بے ہوش پڑی تھی، جسم زخموں سے چور تھا۔ کسی نے اٹھا کر ہاسپٹل داخل کروایا، لاوارث تھی۔ ختیجہ کو کوئی اپنا نہیں رہا تھا، علاج چل رہا تھا۔ 10 دن بعد جمیل آیا، دیکھا کہ گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ جمیل کو بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے بہت مارا اور مار مار کر اسے طلاق دے دی اور یہاں سے چلا گیا۔ ختیجہ نفسیاتی ہو چکی تھی، وہ ہر کسی سے ڈرنے لگی، چیخ چیخ کر روتی۔ پھر اس کو پاگل خانے بیچنے کا فیصلہ کیا اور اس کا نتیجہ موت سے بدتر زندگی گزاری تھی۔
خدیجہ کو پاگل خانے لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی، اتنے میں جمیل وہاں آیا۔ دیکھا کہ خدیجہ کے بال بکھرے ہوئے، برا حال، آنکھوں کے گرد ہلکے۔ خدیجہ نے جمیل کو دیکھا، مسکرانے لگی، زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رونے لگی اور چیخ چیخ کر جمیل کو آواز دینا چاہتی تھی، لیکن جسم دل کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ جمیل دوڑتا ہوا خدیجہ کے پاس گیا۔ ارے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے؟ خدیجہ نے اپنا منہ جمیل کے سینے پر رکھ دیا اور تڑپتے ہوئے رونے لگی۔ جمیل ماتھے کو چوم کر حوصلہ دینے لگا۔ بس بس میری جان، بس میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب خدیجہ جمیل سے مل کر اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کہاں تھے تم مجھے کیوں چھوڑ کر گئے؟ جمیل سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ بس بس میری جان۔ خدیجہ کو گھر لے گیا، نکاح کر لیا خدیجہ سے اور اس کا بہت خیال رکھا۔ خدیجہ کا خود کھانا بنا کر دیتا، بال سنوارتا، یہاں تک کہ پارلر بھی لے کر جاتا۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں خدیجہ کے قدموں پر لا کر رکھتا۔ خدیجہ زندگی کی طرف رفتہ رفتہ لوٹ آئی۔ خدیجہ حافظہ تھی اور قرآن کی تلاوت کرتی، نماز ادا کرتی، اللہ کا شکر ادا کرتی۔ خدیجہ بہت خوش تھی۔ دیکھو خدیجہ، تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ خدیجہ نے یہ گفٹ کھولا، نئے گھر کی چابی تھی۔ اچھا ہم سفر، بڑا گھر، گاڑی، سب کچھ تھا اب خدیجہ کے پاس۔ خدیجہ کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ اب قاسم کے کیے ہوئے ظلم بھی بھول گئی۔ قاسم ہارٹ اٹیک سے مر چکا تھا۔ کوئی قبر پر جا کر دعا کرنے والا بھی نہیں تھا قاسم کے لیے۔ یوں ایک ظلم کی داستان ختم ہوئی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔